آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 195، 196 اور 197 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصرکم ولا انفسهم ينصرون۔ الہم کیا ان کے ارجل ایسے پاؤں ہیں، یمشون کہ وہ چلتے ہیں، بہا ان سے، ہم کیا، لہم ان کے، ایدن ایسے ہاتھ ہیں، یبتشون کہ وہ پکڑتے ہیں، بہا ان سے، ام لہم کیا ان کی، اعین ایسی آنکھیں ہیں، یبصرون کہ وہ دیکھتے ہیں، بہا ان سے، ام لہم کیا ان کے، آذان ایسے کان ہیں، یسمعون کہ وہ سنتے ہیں، بہا ان سے۔ جو بت مشرکوں نے بنا رکھے تھے ان کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں وغیرہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان بتوں کے جو تم نے پاؤں بنا رکھے ہیں کیا یہ ان کے ساتھ چل بھی سکتے ہیں؟ کیونکہ پاؤں بنانے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ان سے چلا جا سکے۔ پھر جب یہ پاؤں سے اپنی غرض اور مقصد پورا نہیں کر سکتے تو ایسے پاؤں بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح ان کے جو تم نے ہاتھ بنا رکھے ہیں ان سے یہ پکڑ بھی نہیں سکتے، تمہاری بنائی ہوئی آنکھوں سے یہ دیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، تو ایسے مصنوعی اعضاء بنانے کا فائدہ کیا ہے جو اپنی غرض پوری نہیں کر سکتے؟ قل کہہ دیجئے، ادعو تم بلاؤ، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، ثم پھر کیدونی تم چال چلو میرے خلاف، فلا اور نہ، تنظرون تم مجھے مہلت دینا۔ اس آیت میں فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، تو پھر تمہاری عقل کہاں چلی گئی کہ انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو اور ان کے سامنے ماتھے رگڑتے ہو؟ اس آیت سے مقصد یہ ہے کہ بے شک تم نے ان بتوں کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور کان بنا رکھے ہیں، مگر زندہ انسان بہرحال ان بتوں سے بہتر ہے، کیونکہ ان چاروں اعضاء کی وجہ سے وہ احساس بھی رکھتا ہے اور حرکت بھی کر سکتا ہے۔ رہے یہ بت تو ان میں نہ شعور و احساس ہے نہ حس و حرکت۔ یہاں ایک بات صاف طور پر سمجھ لینی چاہیے، مشرکانہ مذاہب میں تین چیزیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ اصنام، تصاویر یا علامات جو مرجع پرستش ہوتی ہیں، دوسرے وہ اشخاص یا ارواح یا معانی جو دراصل معبود قرار دی جاتے ہیں اور جن کی نمائندگی اصنام اور تصاویر وغیرہ کی شکل میں کی جاتی ہے۔ تیسرے وہ اعتقادات جو ان مشرکانہ عبادات اور اعمال کی طے میں کار فرما ہوتے ہیں۔ قرآن مختلف طریقوں سے ان تینوں چیزوں پر ضرب لگاتا ہے۔ اس مقام پر اس کی تنقید کا رخ پہلی چیز کی طرف ہے، یعنی وہ بت محل اعراض ہیں جن کے سامنے مشرکین اپنے مراسم عبادت ادا کرتے ہیں اور اپنی عرضیاں اور نیازیں پیش کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کے شرک کی تین صورتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا ایک شخص سورج پرست ہے تو شرک کی ایک صورت تو یہ ہے
کہ وہ بالخصوص سورج کے نکلتے وقت اور غروب ہوتے وقت اس کی طرف منہ کر کے اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ان ستاروں کی روح کی پوجا کی جاتی ہے اور انہیں عند ضرورت پکارا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان ارواح کی خیالی صورتیں متعین کر کے ان کے مجسمے بنا کر عبادت خانوں میں یا آستانوں میں رکھے جاتے ہیں، پھر ان کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے اور تصور یہ ہوتا ہے کہ اس مجسمے کے ساتھ اس کی روح کا تعلق قائم رہتا ہے۔ لہذا ان مجسموں کی جو پوجا پاٹ کی جاتی ہے وہ ان مجسموں کی نہیں بلکہ ان کی ارواح کی ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں بھی یہ مرض عام ہے، وہ مجسموں کی بجائے اولیاء اللہ کی قبروں سے یہی تمام تر عقائد وابستہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان آیات میں شرک کی ان سب اقسام کا رد فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ڈنکی کی چوٹ پہ یہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو یا مجھے مہلت دے دو۔ فرمایا قل ادعوا شرکاءکم، یعنی اپنا جو زور میرے خلاف لگا سکتے ہو لگا لو، جو خفیہ سے خفیہ تدبیر میرے خلاف کر سکتے ہو اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو۔ اسی مضمون کو سورہ زمر میں اس طرح فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اس جملہ کے مخاطب مشرکین مکہ ہیں جو اکثر آپ سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی توہین کرنا چھوڑ دو، ان کی شان میں جس کسی نے گستاخی کی وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گئے، لہذا اگر تم ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ واضح ہے کہ یہ خطاب صرف مشرکین مکہ کے لیے مختص نہیں بلکہ ہر دور کے اور ہر جگہ کے مشرکوں کے لیے ہے۔ ان بے شک ولی میرا دوست میرا کارساز تو اللہ ہی ہے، الذی جس نے نازل کی ہے الکتاب یہ کتاب۔ یہ جواب ہے مشرکین کی ان دھمکیوں کا جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے ان معبودوں کو برا کہنے سے باز آ جاؤ ورنہ تم ان کے غضب میں گرفتار ہو کر تباہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا میرا یار مددگار اللہ ہے، میرا دوست اللہ ہے، میرا کارساز اللہ ہے، مجھے تمہاری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ نیز اس میں توحید کی دعوت بھی ہے کہ جب یہ اصنام قدرت و علم سے معروم ہیں تو جو لوگ عقل و فکر رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں، جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کامل کتاب نازل فرمائی اور وہ ہر طرح سے نیک لوگوں کا یار و مددگار بھی ہے، یعنی جس نے مجھ پر کتاب نازل کی اور منصب رسالت پر فائز کیا وہی ساری دنیا کے مقابلے میں میری حمایت حفاظت کرے گا، کیونکہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت اعانت وہی کرتا ہے۔ وَهُوَ اور وہی یتولا دوست رکھتا ہے صالحین کو۔ فرمایا ان ولی اللہ الذی بے شک میرا ولی میرا دوست میرا کارساز اور حمایتی صرف اللہ تعالیٰ ہے اور مجھے اسی پر بھروسہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کارساز ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کافروں کا کارساز شیطان ہے جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اہل ایمان چونکہ صحیح عقیدہ پر ہوتے ہیں اس لیے ان کی حفاظت اور کارسازی خدا تعالیٰ ہی کرتا ہے، چنانچہ میرا کارساز بھی وہی اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب یعنی قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی کارسازی کی بین دلیل ہے کہ اس نے ہمارے لیے کتاب نازل فرما کر ہدایت کا سامان مہیا کر دیا ہے، اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان زندگی کے ہر موڑ
پر اس کا سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اور پھر اس قرآن پاک کی صفت یہ ہے کہ یہ ھدی للناس وبینات من الہدی، لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں۔ یہی قرآن ھدی للمتقین، یعنی متقیوں کے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے اور تمام مشکلات کے حل کا ذریعہ ہے۔ اگر اس پر ایمان لا کر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی سنور سکتی ہے، انسان کا اخلاق درست ہو سکتا ہے اور اس کی فکر پاک ہو سکتی ہے۔ اسی قرآن کی بدولت آدمی کے اعمال درست ہو سکتے ہیں اور انسانی زندگی ایک کارآمد زندگی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہمل نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی عظیم کتاب نازل فرما کر اس کی ہدایت کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرا کارساز وہ اللہ رب العزت ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے۔ فرمایا وہ باری تعالیٰ نہ صرف میرا کارساز ہے بلکہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ تمام نیکوں کاروں کا کارساز ہے اور ان کی فلاح و ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے، مگر مشرکوں کو وہ سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ صالح اس شخص کو کہتے ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ابرار اور مقربین کی صلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں۔ قوت القلوب والے بزرگ لکھتے ہیں کہ ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہ ہر وقت نیکی پر لگی رہتی ہے، اور مقربین وہ ہوتے ہیں جن کی نگاہ ہمیشہ خاتمہ پر مرتکز رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا، یعنی خاتمہ بالخیر ہوگا یا بالشر، اور بالآخر وہ جنتی ہوں گے یا دوزخی۔ وہ ہمیشہ اسی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں۔ آپ کا دور خلافت تو صرف 2.5 سال ہے، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ آپ کی خلافت خلفائے راشدین کا ہاؤ بہو نمونہ تھی۔ آپ کچھ عرصہ گورنر بھی رہے، مگر مکمل خلافت کا موقع زیادہ دیر نہیں ملا۔ آپ کے متعلق صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اپنی اولاد کے لیے کوئی مال و دولت اور جائیداد نہ چھوڑی۔ کسی نے کہا کہ آپ کی اولاد ہے، آپ ان کی بہتری کے لیے بھی کوئی بندوبست کر دیتے۔ آپ نے فرمایا میری اولاد 2 حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتی، یا تو وہ صالحین یا مجرمین۔ اگر وہ صالح ہوں گے تو اس آیت کے مساق وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ ان کا کارساز ہوگا، اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان کی ضرور کارسازی کرے گا، لہذا مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ مجرمین ہوئے تو اللہ تعالیٰ مجرمین کا مددگار نہیں ہو سکتا، لہذا میں بھی ان کا پشت پناہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، وہ مجرموں کو فلاح نصیب نہیں کرتا۔ اس نے اپنے پاک انبیاء علیہ السلام سے بھی فرمایا فَلَنَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، میں مجرموں کا مددگار کیوں بنوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سورہ قصص میں یہی کہا تھا، پروردگار میں مجرموں کا مددگار نہیں بن سکتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میری اولاد مجرم ہوگی تو میں ان کا مددگار نہیں بن سکتا۔ بہرحال کسی بھی غیر خدا کو بالذات قادر ماننا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں ذاتی طور پر قدرت طاقت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ بالاتفاق شرک ہے۔ نمبر 2، کسی بھی غیر خدا سے ظاہری استعانت کرنا، یعنی جو عادتاً انسان کے بس میں ہوتا ہے، مثلا روپیہ، پیسہ، کپڑا وغیرہ، یا دعا دینا، یہ چیزیں اگر کسی سے مانگی جائیں تو یہ بالاتفاق درست ہیں۔ اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ انسان جیسے عادتاً سنتا ہے ویسی اس کو پکار کر سے یہ استعانت کرنا درست ہے۔ اب انسان عادتاً تو قریب سے سنتا ہے مگر دور سے نہیں سنتا، لہذا کوئی آدمی کسی کو دور سے سننے والا سمجھ لے تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ نمبر 3، کسی غیر خدا کے مطلب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کو خدا نے تمام اختیار دے دیے ہیں اور وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، ہر قسم کی مرادیں اس سے مانگنی چاہیے، یہ صورت بھی ناجائز اور حرام ہے۔
والذین اور وہ جنہیں تدعونا تم پکارتے ہو من دونہ اس اللہ کے سوا لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے نصرکم تمہاری مدد کی ولا اور نہ انفسہم اپنی ہی ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لا یستطیعون نصرکم وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ولا انفسہم ینصرون اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو وہ سب مخلوق ہیں، خواہ انبیاء ہوں یا فرشتے، عام انسان ہو یا پتھر کے بت اور شجر ہو یا حجر، وہ تمہاری مدد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مافوق الاسباب مدد تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، لہذا ان معبودان باطل کو آوازیں دینا عبث ہے۔ یا اللہ کریم قادر خالق صاحب اختیار صرف آپ ہی ہیں، اس لیے آپ ہی تنہا معبود ہونے کے لائق ہیں۔ یا اللہ کریم ہمیں اپنی پرستش اور عبادت میں لگائے رکھیے اور ہمارے حقیقی کارساز، حاجت روا، مشکل کشا اور مددگار، حامی و ناصر ہونے کا یقین کامل ہم کو نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کریم ہمیں ہر حال میں اپنی ہی ذات پاک کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجیے اور غیروں کی طرف نظر کرنے سے بچا دیجیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔